افغانستان اور پاکستان دو ایسے پڑوسی جن کے رشتے میں ہمیشہ سے ایک کھچاؤ سا رہا ہے۔ آخر اس مسلسل بے اعتمادی اور کشیدگی کے پیچھے ہے کیا؟ چلیں آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ دونوں پڑوسی آخر اس چکر میں پھنسے کیوں ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اس کا کوئی سیدھا سادہ جواب تو ہے نہیں۔ یہ معاملہ سمجھیں ایک بہت ہی پیچیدہ گتھی کی طرح، اور یہ گتھی بنی ہے تاریخ، سیکیورٹی اور سیاست کے دھاگوں سے جو بری طرح آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس کا ایک ایک دھاگا پکڑ کر اسے کھولنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس گتھی میں جو سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ ہے ان دونوں ملکوں کی سرحد۔ ایک ایسی لائن جو دوستی کی علامت بننے کے بجائے ایک تاریخی تنازع کی جڑ بن گئی۔ بات ہو رہی ہے ڈیورنڈ لائن کی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی سرحد نہیں، 2670 کلومیٹر لمبی ایک لکیر ہے جسے برطانوی دور حکومت میں کھینچا گیا تھا۔ اور اس ایک لکیر نے کیا کیا؟ اس نے پشتون آبادی کو دو ملکوں میں بانٹ دیا، اور یہی تقسیم آج تک کے جھگڑے کی اصل وجہ ہے۔ اور یہاں ہے سب سے اہم نقطہ، افغانستان نے آج تک اس سرحد کو آفیشلی مانا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا تاریخی زخم ہے، آپ کہہ لیں، جو آج بھی رس رہا ہے اور دونوں ملکوں کے بیچ شک اور بے اعتمادی کو بڑھا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تاریخ کی بات۔ اب اس گتھی کی اگلی پرت کو دیکھتے ہیں جو تاریخ سے نکل کر آج کے ایک بہت بڑے سیکیورٹی مسئلے سے جڑی ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے الزامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان اس کے مخالف عسکریت پسندوں کو پناہ دیتا ہے، اور دوسری طرف افغانستان کا الزام ہے کہ پاکستان ان کے خلاف لڑنے والے باغیوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرتا ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ جو الزام تراشی کا چکر ہے نا، یہ ایک زہر کی طرح ہے۔ یہ نہ صرف سفارتی تعلقات کو خراب کرتا ہے، بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا رہتا ہے۔ چلیں اب ذرا سرحد سے ہٹ کر افغانستان کے اندرونی حالات پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا سیدھا سیدھا اثر پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات پر پڑتا ہے۔ اور یہ اثر سرحد پار کیسے محسوس ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال ہے مہاجرین کا مسئلہ۔ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین نے پاکستان میں پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ تعداد ہی اس مسئلے کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی میزبانی کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس سے پاکستان کے سماجی اور معاشی ڈھانچے پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے، اور یہ دباؤ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک اور مشکل گرہ ڈال دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ افغانستان میں اتنا عدم استحکام کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ وہاں حکومتیں بہت جلدی بدلتی ہیں، اندرونی دڑوں میں آپس کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، اور پھر بیرونی طاقتوں کی مداخلت بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ جب اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہوں تو کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ مضبوط اور مستحکم تعلقات بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس پوری تصویر کے آخری اور ایک بہت اہم حصے کی طرف۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان اور افغانستان کا نہیں ہے۔ اس کھیل میں اور بھی کھلاڑی شامل ہیں، یعنی اس کہانی میں صرف دو کردار نہیں ہیں۔ دوسرے علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کے اپنے اپنے اسٹریٹجک مفادات ہیں، ان کا اپنا اثر و رسوخ ہے، اور ان کی وجہ سے یہ معاملہ اور بھی زیادہ الجھ جاتا ہے، اور ایک دو طرفہ مسئلہ ایک بڑی علاقائی شطرنج کی بساط بن جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے اس پیچیدہ مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ اب ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ پوری تصویر آخر بنتی کیسی ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ان تعلقات میں 4 بڑے گرہ ہیں۔ پہلی اور سب سے پرانی گرہ سرحدی تنازع، جو ایک تاریخی زخم کی طرح ہے۔ دوسری گرہ عسکریت پسندی کا مسئلہ، جس پر دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ تیسری افغانستان کے اپنے اندرونی حالات، جن کا اثر سرحد پار بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری گرہ علاقائی طاقتوں کے اپنے مفادات۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ جب گتھی اتنی زیادہ الجھی ہوئی ہو تو اس کا کون سا سورا پکڑ کر اسے کھولنا شروع کیا جائے؟ یہ ایک